اور ادھر سے شروع کروں گا. یہ ولی خان صاحب کا ایک کال درج ہے ادھر. غداروں کی وجہ سے پاکستان کا 1 انچ علاقہ علیحدہ نہیں ہوا اور محب وطنوں نے آدھے سے زیادہ ملک گنوا دیا. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت میں غداروں کے ساتھ ہم نوا بنا ہوا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ محب وطن ہمیں اپنی تقریبات میں نہیں بلاتے. اور ابھی جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایمل خان صاحب آئے. انہوں نے مجھے کچھ کتابیں دیں. جب انہوں نے مجھے کتابیں دیں تو یہ کتاب سب سے اوپر تھی. میں نے کہا خان صاحب یہ کتاب تو آپ بہت سال پہلے 25-30 سال پہلے جب چھپی تھی, فاروق قریشی صاحب نے جب یہ کتاب چھاپی تھی تو میں نے اسی وقت پڑھ لی تھی. تو دوسری کتاب انہوں نے مجھے دی پرویز خان صاحب کی, سامنے بیٹھے ہیں, انگریزی میں باچا خان پہ جو کتاب ہے, بڑی زبردست کتاب ہے. میں نے کہا یار یہ کتاب تو ہے, یہ پچھلے سال میں نے جو باچا خان مرکز میں جو آپ کا فنکشن ہوا تھا ادھر میں نے تقریر میں اس کتاب کا ذکر کیا تھا, یہ بھی میرے پاس ہے. تو پھر وہ چلے گئے اور کافی دیر بعد واپس آئے اور انہوں نے پھر مجھے کچھ مزید ایسی کتابیں لا کے دی جن کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی. ان میں سے بھی کچھ میں نے پڑھ رکھی ہیں, لیکن میں نے کہا کہ بار بار اب واپس کرنا اچھا نہیں, میں نے ان سے وہ ریسیو کر لی. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ باچا خان اور ولی خان کے جو نام لیوا ہیں ان کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے, کلاشنکوف کے ساتھ نہیں ہے. اور مجھ جیسا آدمی جب آپ کے پاس آتا ہے, ملتا ہے, تو آپ ہمیں کتابیں دیتے ہیں, اپنے بیانات نہیں دیتے کہ یہ اخبار میں جا کے چھاپ دیں. تو ابھی میں نے یہ کتاب جو ہے شاہ محمد شاہ صاحب کے سامنے پڑھی تھی, میں نے کتاب اٹھا لی ان سے معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہاں پر میرے بھائی جو ہیں عوامی تحریک کے راہو صاحب, انہوں نے کہا کہ کمیشن بننا چاہیے جس میں فیصلہ کیا جائے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا. تو وہ کمیشن جو ہے نا, وہ تو اس میں میرے جیسے لوگ تو نہیں شامل ہو سکتے کیونکہ ہم تو پہلے ہی پارٹی ہیں, کیونکہ ہم تو آپ غداروں کے ساتھی ہیں. تو کمیشن میں تو وہ لوگ شامل ہوں جن پہ کسی نے کبھی کوئی الزام نہ لگایا ہو. لیکن میں آج آپ سب حاضرین جو یہاں پہ موجود ہیں آپ کو یہ دعوت دوں گا, اور خاص طور پہ رضا ربانی صاحب کو, کہ یہ کتاب ضرور پڑھ لیں. یہ کتاب جو ہے نا, اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ سامنے لکھا ہوا ہے اس کی تصدیق کرتی ہیں. اور اس میں ایک ولی خان صاحب کا انٹرویو ہے جو اختر کشمیری صاحب نے کیا تھا, اور اس انٹرویو میں ولی خان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں کس کس طریقے سے پاکستان بننے کے بعد کس کس طریقے سے ہمیں بلیک میل کیا گیا, دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی, ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا, اور پھر سمجھوتا کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ اقتدار میں شامل ہو جائیں, ہم آپ کو منسٹری دیں گے, چیف منسٹری دیں گے, آپ بس ہمارے ساتھ شامل اقتدار ہو جائیں. اور کہانی پتہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ سکندر مرزا سے. اور سکندر مرزا جو ہے اس نے ایک دفعہ, ولی خان صاحب کہتے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ مجھے اس نے کسی طریقے سے بڑی مشکل سے ملاقات پہ راضی کیا. میں ملاقات کرنے چلا گیا, میں نے کہا چلیں یہ ہمارے علاقے میں کبھی پولیٹیکل ایجنٹ رہا ہے, کمشنر بھی رہا ہے, تو مل لیتے ہیں. تو اس نے بڑی خوشامد کی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل اقتدار ہو جائیں. تو ولی خان صاحب نے اپنی جان چھڑائی. جب وہ جان چھوڑنے پہ آمادہ نہ ہوا تو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے رضا ربانی صاحب, ولی خان صاحب کہتے ہیں میں اس کے دفتر سے بھاگ اٹھا. تو میں جب بھاگ کے باہر نکلا تو وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگا. سکندر مرزا صدر پاکستان ولی خان صاحب کے پیچھے پیچھے بھاگا. تو ولی خان رکے, انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو, تم صدر پاکستان ہو, میرے پیچھے بچوں کی طرح بھاگ رہے ہو, میں نے تمہاری حکومت میں شامل نہیں ہونا, لوگ کیا کہیں گے, گارڈ بھی دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, تم میرے ساتھ حکومت میں شامل ہو جاؤ. بچوں کی طرح ضد کی. پھر ایک اور واقعہ ہے, وہ بہت بہت ہی اہم واقعہ ہے کہ وہ کافی سال گزر گئے,
باچا خان اور ولی خان نے کافی سال جیلوں میں گزار دیے، تو ایوب خان جب صدر پاکستان تھا تو ایوب خان نے بھی ولی خان صاحب کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کا بڑا فین ہوں، آپ کو میں بڑا پسند کرتا ہوں، آپ کی ذہانت کا بڑا قائل ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ تو ولی خان بابا نے کہا آپ کو میری کیا مدد چاہیے؟ تو ایوب خان نے کہا ہم نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ تو ولی خان صاحب نے کہا کہ بتائیے کیسے مضبوط بنانا ہے؟ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ہم آپ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جنرل ایوب خان نے ولی خان بابا سے کہا کہ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو مشرقی پاکستان ہے اس سے جان چھڑا لے، اور آپ اس میں میرا ساتھ دیں، کسی طریقے سے ان بنگالیوں سے جان چھوٹ جائے تو یہ پاکستان بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ یہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور ولی خان صاحب کہتے ہیں میں یہ بات سن کے بڑا حیران ہوا، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ مشرقی پاکستان کو پاکستان سے توڑنے کے لیے تو میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، لیکن اس کو جوڑے رکھنے کے لیے میں ہر وہ کام کروں گا کہ جس سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اکٹھے رہیں اور پاکستان کبھی نہ ٹوٹے۔ تو آج سے پھر میری تم سے لڑائی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ بہت سے لوگ جو یہ کتابیں نہیں پڑھتے وہ ہو سکتا ہے سمجھے کہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں، یہ کتاب موجود ہے، اس میں یہ میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب ایوب خان صاحب کی اولاد ابھی بھی سیاست میں ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا اس کی تردید کرو، کسی نے تردید نہیں کی۔ اس سال بھی کہتا ہوں کہ اس کی تردید کرو، کوئی تردید نہیں کرتا۔ پتہ کیوں نہیں تردید کرتے؟ کیونکہ ایوب خان نے یہ بات صرف ولی خان صاحب سے نہیں کی تھی، اس نے اور بھی بہت جگہ یہ بات کی، اور وہ بات جو ہے وہ تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اگر کبھی کوئی کمیشن بنا تو ہم اس کمیشن کو وہ ہسٹوریکل ایویڈنس دیں گے کہ جو بات ایوب خان نے ولی خان سے کی وہی بات ایوب خان نے اپنے وزیر قانون جسٹس منیر کے ساتھ کی، اور جسٹس منیر نے بھی وہ بات اپنی کتاب فرام جناح ٹو ضیاء میں لکھ دی ہے کہ صدر پاکستان نے مجھے بلایا، یعنی وزیر قانون کو بلایا، اور کہا کہ میں تمہیں ایک ٹاسک دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بتائیے۔ ٹاسک یہ ہے کہ یہ جو بنگالی ہیں ان سے جان چھڑاؤ۔ تو جناب یہ پاکستان جو ہے یہ 1971 میں نہیں ٹوٹا، یہ پاکستان تو 1962 میں ٹوٹ گیا تھا، جب ایوب خان نے صدارتی نظام اس ملک پہ نافذ کیا اور جسٹس منیر کو یہ اسائنمنٹ دی پاکستان توڑنے کی، اور نہیں توڑ سکا کیونکہ ولی خان، باچا خان، نواب زادہ نصر اللہ خان اس قسم کے جو جمہوریت پسند تھے وہ ایوب خان کے راستے کی رکاوٹ تھے۔ تو آخر کار پھر ایوب خان نے وہ جو راستے کی رکاوٹ تھی اسی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ 1969 میں جب ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی ڈیک جب بنی تو اس وقت بھی ولی خان صاحب کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریاست پاکستان ہے جس کے کچھ اداروں پہ عثمان کاکڑ صاحب کے ہونہار برخوردار نے بڑی جرأت مندانہ انداز میں تنقید کی ہے، یہ خود پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہیں، اور جو پاکستان توڑنے کی سازش کے خلاف مزاحمت کرتا ہے یہ کہتے ہیں تم غدار ہو۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جو کہتے ہیں پاکستان نہیں توڑنا وہ غدار ہے، اور جو کہتے ہیں پاکستان توڑنے وہ محب وطن ہے۔ یہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، گستاخی معاف، کیونکہ آپ نے ہمیں باچا خان اور ولی خان بابا کے نام پہ بلایا ہے، تو یہاں پہ ہمیں آج یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ پاکستان میں جمہوری اداروں کی بالادستی ہونی چاہیے، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، محکوم اقوام کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور 1973 کا جو آئین ہے جیسا بھی ہے، جس آئین کو بنانے میں ولی خان صاحب کا بھی کردار ہے، مولانا مفتی محمود کا بھی کردار ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا بھی کردار ہے، غوث بخش بزنجو صاحب کا بھی کردار ہے،
اس آئین میں جو حقوق دیے گئے ہیں وہ تو کم از کم دینا، لیکن آپ تو وہ حقوق بھی نہیں دیتے۔ تو جو قوتیں پاکستان کے آئین کو پامال کرتی ہیں، آپ ان قوتوں کے ساتھ سودے بازی کر لیتے ہیں۔ تو آج میں یہاں پہ دو مطالبات کروں گا، دو تجاویز یا خواہشات کہہ لیں آپ، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ کیونکہ ابھی جب میں آ رہا تھا تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک اعلان کیا ہے، پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے فی لیٹر انہوں نے اضافہ کر دیا۔ تو ظاہری بات ہے، ابھی حکمران جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آئیں گے، وہ بھی آپ سے بہت سی باتیں کریں گے، بہت سے وعدے کریں گے۔ تو یہ مہنگائی کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سارے آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، خواہ وہ عمران خان ہو، خواہ وہ شہباز شریف ہو، سارے آئی ایم ایف کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں اور آئی ایم ایف کو ہی پاکستان کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک کام آپ کر سکتے ہیں، آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ اسٹیج پہ، اس کا نام ہے رضا ربانی۔ ان صاحب نے 2 سال پہلے سینٹ میں ایک بل پیش کیا تھا کہ یہ جو پاکستان میں لوگوں کو غدار بنانے کا جو قانون ہے، جو انگریزوں نے اس ملک میں نافذ کیا تھا، 124A، جو آپ میں سے بہت سے لوگوں پہ لگ چکا ہے، جس کا میں بھی شکار ہو چکا ہوں، تو 124A ختم کیا جائے۔ تو ان کا بل سینٹ نے پاس کر دیا، ایسا ہی ہوا تھا جی۔ پھر وہ بل گیا جی قومی اسمبلی میں، یہی قومی اسمبلی اپنی شہباز شریف صاحب والی، ادھر وہ بل گم ہو گیا، ابھی تک لاپتہ ہے۔ تو میری اس تقریب کی وساطت سے جناب شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ حضور والا، آپ مہنگائی کو تو ختم نہیں کر سکتے، او یہ کم از کم 124A کو تو ختم کر دو۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ جو بل سینٹ نے پاس کیا ہے وہ بل قومی اسمبلی میں آ گیا ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہنا ہے کہ یہ بل منظور کرو، 124A ختم ہو جائے گی، انگریز دور کا سیاہ قانون ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے یہ نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ انہوں نے تو اب وہ فواد چودھری پہ بھی لگا دیا 124A۔ تو اگر انہوں نے 124A ختم کر دیا تو پھر فواد چودھری کو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ صرف یہ سوچیں کہ ساری عمر تو آپ نے حکومت میں نہیں رہنا، کبھی نہ کبھی تو آپ نے بھی اپوزیشن میں آنا ہے، تو کل کو پھر فواد چودھری یہی 124A آپ پہ دوبارہ لگا دے گا۔ تو یہ جو ایک کھیل تماشا پاکستان میں چل رہا ہے کہ باچا خان سے آپ شروع ہوئے تھے، اس کو آپ نے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کیا، بات چلتی گئی، حسین شہید سہروردی پہ آئی، پھر اسی مقدمے میں آپ نے بے نظیر بھٹو کو ٹرائی کیا، پھر اسی مقدمے میں نواز شریف صاحب جو ہیں 2 سال پہلے، نواز شریف اور مریم نواز دونوں پہ لاہور میں 124A کا مقدمہ قائم ہوا۔ اب آپ نے وہی 124A جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں پہ لگانی شروع کر دیا۔ تو فرق کیا رہا آپ میں؟ علی وزیر پہ بھی یہی 124A لگی ہوئی ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علی وزیر کو 124A میں اندر کرنے میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومتیں ہیں دونوں ایک پیج پہ رہی ہیں، دونوں نے ایک دوسرے سے تعاون کیا ہے۔ اور اب 124A کا قانون سینٹ سے پاس ہو کے قومی اسمبلی میں آیا ہوا ہے، تو جو یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، مخلوط حکومت، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ 124A کو ختم کریں، اور دوسری گزارش ہے کہ آپ مہنگائی تو ختم نہیں کر سکتے، کچھ ایسے قوانین جو ہے وہ منظور کر لیں کہ اگلے الیکشن میں آپ تھوڑا سا سر اٹھا کے عوام کے پاس جا سکیں۔ تو ایک اور تجویز میرے پاس یہ ہے کہ آج سے 3 سال پہلے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور کچھ دیگر جماعتوں نے ایک انتہائی شرمناک فیصلہ کیا تھا کہ آپ سب نے مل کر اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی تھی، اور پارلیمنٹ سے اس شرمناک قانون کو آپ نے منظور کروایا،
کتنی شرم کی بات ہے. تو اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ کچھ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں اور اسی پارلیمنٹ کے ذریعے جس نے وہ قانون پاس کیا تھا, اسی پارلیمنٹ کے ذریعے ایک نیا قانون پاس کریں اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توثیق کو ہمیشہ کے لیے بند کریں, اس پر پابندی لگا دیں. اب صرف میرے پاس فہرست تو بڑی لمبی ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی, میں صرف یہ 2 ہی خواہشیں جو ہیں, 2 ہی مطالبات رکھتا ہوں, کیونکہ اس قومی اسمبلی میں 125 سیٹیں خالی ہیں, اپوزیشن ہے نہیں ہے. آپ نے صرف ایک رضا ربانی کا بل پاس کرنا ہے اور ایک وہ جو پچھلا آپ نے ایک قومی جرم کیا تھا جنرل باجوہ کو خوش کرنے کے لیے, اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس مطلوبہ میجورٹی اس ہاؤس میں موجود ہے, صرف آپ نے تھوڑی سی جرت کا مظاہرہ کرنا ہے. دیکھتے ہیں کہ آپ میں یہ جرت ہے یا نہیں. اگر ہاں تو شاید ANP مزید کچھ عرصہ آپ کے ساتھ چلے اور ہم خاموش رہیں, لیکن اگر نہیں تو پھر ANP بھلے آپ لوگوں کے ساتھ چلے, ہم خاموش نہیں رہیں گے. بہت بہت شکریہ.